شہر سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں احسن نامی ایک لڑکا رہتا تھا جو روزانہ سکول میں لیٹ آتا تھا، اور جیسے ہی وہ لیٹ آتا تو وہ کلاس میں پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کے استاد اسے روز سزا دیتے کہ وہ لیٹ کیوں آتا ہے۔ احسن بہت لائق تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ وہ کلاس میں ہر بار فرسٹ آتا، اپنے سکول کا کام وقت پر کرتا۔ ایک دن استاد احسن کو سزا دیتے ہوئے کچھ پریشان ہو گیا، کیونکہ استاد احسن کو روزانہ سزا دیتے ہوئے اکتا گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ احسن سے آج لیٹ آنے کی وجہ ضرور پوچھے گا، مگر احسن نے ساری کلاس کے سامنے وجہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ روزانہ لیٹ کیوں ہوتا ہے۔ استاد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے گھر جا کر اس کے بابا سے ملاقات کرے گا اور لیٹ آنے کی وجہ پوچھے گا۔ اگلے دن استاد جب سکول کی طرف آ رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک لڑکے کو دیکھا جو لوگوں کے گھروں میں اخبار پھینک رہا تھا۔ غور کرنے پر استاد کو معلوم ہوا کہ یہ تو احسن ہے جو اس کا طالب علم ہے، مگر استاد اس کے سامنے نہ آیا بلکہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ استاد نے اپنے پرنسپل کو فون کیا کہ وہ آج لیٹ آئے گا، مگر ہاں کلاس میں اپنے وقت پر آ جائے گا۔ اب احسن کے اخبار ختم ہو گئے تھے اور وہ گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی ٹوٹی ہوئی پرانی سائیکل چلا رہا تھا جو شاید اس کے باپ کی تھی۔ استاد اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گیا اور گھر دیکھنے کے بعد واپس سکول آ گیا۔ اس دن احسن پھر حسب معمول لیٹ تھا اور سزا ملنے کے بعد کلاس میں بیٹھ گیا۔ اس دن چھٹی کے بعد استاد احسن کے والد سے ملنے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا والد بیماری کی حالت میں چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور احسن کی ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر رہی ہے۔ استاد نے سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد استاد نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو اس کے باپ نے بتایا کہ وہ جگر کے کینسر میں مبتلا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ گھر کا گزارا اس کی بیوی کپڑے سلائی کر کے کرتی ہے اور احسن صبح کے وقت اخبار بیچتا ہے اور اپنی پڑھائی کا خرچہ خود برداشت کرتا ہے۔ استاد یہ سن کر سخت پریشان ہوا اور شاید شرمندہ بھی کہ اس نے احسن کو کتنی سزا دی۔ وہ تو ایک عظیم اور محنتی بچہ ہے۔ استاد نے اس کے والد سے کہا کہ آج کے بعد وہ احسن کی پڑھائی کا سارا خرچہ خود برداشت کرے گا، مگر اس کے والد نے انکار کر دیا، کیونکہ احسن کا والد بڑا محنتی ایماندار تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو محنت کرنا، ایمانداری اور خود پہ بھروسہ کرنا سکھایا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی سے ہمدردی کی بھیک مانگے، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا مانگنے کی بجائے خود کو کامیابی کے قابل کرے۔ استاد بڑا خوش ہوا اور اداس بھی، کیونکہ استاد احسن کے والد کی خودداری اور احسن کی محنت پر بہت خوش تھا اور وہ اس کو مارنے پر اداس بھی تھا۔ اگلے دن احسن حسب معمول پھر لیٹ ہوا اور آتے ہی اس نے اپنے ہاتھ سزا کے لیے آگے بڑھائے تو استاد نے ان چھوٹے سے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، اس کو گلے سے لگا کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور اس کو کامیابی کی دعا دی۔ اس سال بھی پھر احسن پورے سکول میں فرسٹ آیا۔ وہ محنت کرتا رہا، اتنی محنت کرتا رہا، اتنا پڑھ گیا کہ ایک اعلیٰ افسر بن گیا۔ آج احسن کے پاس نوکری بھی ہے، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ ہے، مگر اس کے والدین موجود نہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی میں احسن کی خودداری اور محنت کو دیکھا کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا اور اپنی پڑھائی کے تمام اخراجات خود برداشت کرتا تھا، کیونکہ یہ سب اس کے باپ نے اس کو تعلیم دی تھی کہ مانگنے سے انسان کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی محنت نہیں کرتا، کیونکہ مانگنا اس کی عادت بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے
اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا وہ زندگی میں کامیاب ضرور ہوتا ہے، اور یہی محنت اس کو ایک کامیاب انسان بناتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر آج کی میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی اور آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔